یحببکم اللہ، یہ ادو ہی ہون گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا جائے گا، آپ کی سنت نو دیکھا جائے گا، جو بھی عمل ہوئے گا، جو بھی طریقہ ہوئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نو دیکھ کے کیا جائے گا۔ جدو سنتاں ہون گیا، جدو طریقہ رسول ہوئے گا، جدو معاملات زندگی دے اسلام دا مطابق ہون گے، اللہ رب العزت خود بخود محبت کرن گے۔ او اج اللہ نال بندیا تو ناتا توڑیا، او اج اللہ نال بندیا تو ناتا توڑیا، جس تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، او سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ او اج اللہ نال بندیا تو ناتا توڑیا، او جس تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، او اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، او سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ جس ویلے حشر دا دیہاڑا آئے گا، سار کوئی نہیں اوتھے تیرے کم آئے گا، اور جس ویلے حشر دا دیہاڑا آئے گا، کوئی نہیں اوتھے تیرے کم آئے گا۔ چھوٹے بڑے سب ہوئے ڈاواں ڈول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ آج اسی اللہ کولوں بیگانے ہو گئے، اللہ دی پسندہ دیاں چھٹ کے اسی ناپسند شروع کر لے۔ آج اسی پریشانیاں کا شکار ہو چکے ہیں، آج اسی مصیبتاں اندر ڈال چکے ہیں، نہ گھراں دے اندر سکون، نہ باہر سکون، ہر جگہ بے سکونی بے سکونی ہے۔ اللہ دے بنو گے، اللہ رب العزت سے محبت کرے۔ جب اللہ محبت کرے گا پھر فرشتے بھی کریں گے، جب فرشتے محبت کریں گے پھر ہر مخلوق محبت کرے گی، پھر زمین تے ہے یا آسمان تے ہے، جو بھی ہے سارے دے ساری۔ لیکن سانو اپنے اندر تبدیلی لے آنے کی ضرورت ہے، پھر اللہ خود بخود محبت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز و جل حی ستیر یحب الحیاء والستر۔ اللہ رب العزت اپنے اس بندے نال محبت کرتے ہیں جیڑا حیا دار، جس کے اندر حیا ہوئے، جیڑا پردے دا پابند ہوئے، جیڑا اپنے جسم دی نمائش لوگاں دے اگے نہیں کرتا، اپنے جسم نو ڈھانپ کے رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت پھر ایسے بندے نال محبت کرتے ہیں، حیا نال محبت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، ابو بکر آئے، آپ نے اپنے لات دے تو کپڑا اٹھایا ہوا، ابو بکر بھی بیٹھ گئے، عمر آئے، عمر بھی بیٹھ گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ فوراً سیدھے ہو گئے اور اپنی شلوار کو تھلے کر لیا، اپنی لات کو ڈھک لیا۔ ابو بکر بھی چلے گئے، عمر بھی چلے گئے، عثمان رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے، سارے چلے گئے۔ ام المؤمنین پوچھدیاں نے اللہ کے رسول جی ابو بکر آئے، عمر آئے، تسی اوبی بیٹھے رہے، عثمان آئے، تسی فوراً سدھے ہو گئے، اپنی لات نو ڈھک لیا، اس کی وجہ؟ فرمایا جس تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں حیا نہ کرا؟ اللہ دے فرشتے جس تو حیا کریں، میں کیوں نہ کرا؟ عثمان آئے، اللہ دے فرشتے اس تو حیا کرتے ہیں، بڑا حیا دار ہے، جڑا حیا والا ہوئے اللہ دے نال محبت کرتا ہے، بے حیا دے نال اللہ محبت نہیں کرتا۔ جڑا اپنے
جسم کی نمائش نہیں کرتا اللہ کے نال محبت کرتا. اسی اگر اپنے طرف دیکھیے آج کل کے بڈھے بڈھے جوان لانگ نکل سڑکاں بھی پھر رہے ہیں, گلیاں بھی بازار بھی حیا بک گئے. وہ نکل کچھ سا لانگ پہن لیندے نے گوڈے کے تھلے تک چل جاندی ہے اچھا کر, کچھ پہنتے ہیں گوڈے کے اوپر تک ترے پھرتے, شرٹاں پائیاں ہوئی تنگ جہاں رستے جا رہے ہیں تھلے چاکلی کر کے اوپر جو سارا پیٹ لگا پچھوں لگے اگیوں لگے. اسی طرح نماز پڑھن آ گئے, نماز توفیق مل گئی, سجدے گئے, سب کچھ لگا, بیگ بھی ادھی لگی, شرٹ اوپر چوک ہو گئی. نماز بھی حیا نہیں, باہر گزارا بھی حیا نہیں, بے حیا ہی ہو گئی, حیا ہی مک گئی. اسی ساری بے پردہ ہو جائے. پھر اسی دعا کرتے اللہ سن لا, اللہ بڑے پریشان آتا, اللہ بارش پا دے, بہت گرمی, کتنا پائے گا بارش, کتنا کر کے پریشانیاں منگائے گا. اسی خود ہی پریشانیاں لے کے آ رہے ہیں, خود ہی اپنے واسطے مصیبت عذاب اپنے اوپر لاتے رہے ہیں. کس طرح دعا قبول ہے؟ الحیاء من الایمان, حیا ایمان دے وچوں ہے. جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں. یہ حیا ایسی چیز ہے, اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں, اگر حیا ہے تو بندہ مومن ہے. کتنے لوگ نے ساڈے اندروں جس گلی کے اندر چوک کے اندر کھڑا ہوئے گا نا, بچیاں وہ چوک تو گزرن گی نہیں, دوسرے چوک سے گزر گئی. کہتے شر تو بچنا محفوظ نہیں, اس تو بچے جا سکتے. کہتے شر تو بندہ محفوظ نہیں ہو سکتا, وہ محلہ ہی گلی چھاٹے. جدو نکلو گھر کے اندر ہو تب بھی, باہر ہو تب بھی, پردہ پوشی حیا انہوں قائم رکھنا چاہتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو غسل کرو نا پردے کے اندر کرو, پردے کے اندر غسل کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا. لشکر جا رہا ہے, جس نے لشکر کا امیر بنایا جماعت کروا رہا ہے, ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے, ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص, نام کی دوسری سورت پڑھ کے نہ سورہ اخلاص میں آ رہا ہے, ہر رکعت کے اندر دو سورت. ساتھیوں نے بڑا تعجب کیا, یہ کی کر رہا, ہر رکعت کے نال ہی سورت بھی پڑھ رہا, بنا سورہ اخلاص بھی پڑھ رہا, دونوں سورت کا ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول شکایت ہے, اللہ کے رسول جی تسی ساڈا امیر مقرر کیتا سی لشکر دا, یہ نماز پڑھاتا سی تے اس طرح کرتا سی. آپ نے فرمایا وہ بلایا گیا, بلایا گیا, پوچھا کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں جواب دیتا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ, اللہ کے رسول جی میں اس کر کے کر رہا, میں اس صورت کے اندر اللہ رب العزت دیا خوبیاں بیان کی گئی, اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا گیا.
میں اس صورت نال بڑی محبت کردا، مینوں یہ صورت بڑی پسند ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے اندر توحید ہی توحید ہے، اللہ کی ذات کے بارے اندر ہر چیز موجود ہے۔ مینوں اس صورت نال بڑی محبت ہے، میں اس کر کے ہر رکعت کے اندر یہ تلاوت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جواب اندر نہیں کیا، جاؤ اعلان کرتے ہو اگر سورہ اخلاص نال اس وجہ تو محبت کر رہا نا، پھر اللہ بھی نال محبت کر، جاؤ اللہ نال محبت کر رہا، اللہ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اس قل هو اللہ کی محبت نال اللہ محبت کر رہا ہے، اللہ کی جنت میں داخل کیوں محبت کر رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، کوئی ہے، او دے نال کوئی نہیں ہے، نہ انہوں کسی نے پیدا کیتا، نہ انہیں کسی نے کیتا، او دے وچوں کوئی نہیں، وہ اکیلے ہی، انہوں کسی کی حاجت نہیں۔ ایسی توحید اللہ رب العزت نے بیان کر دی سورت کے اندر، نچوڑ صحابی نے کیا بات تمہیں سوایا میرے نام، اچھا اگر تینوں یہ نال محبت اس وجہ تو ہے کہ اندر اللہ کی خوبیاں بیان کی دیا گئی، اللہ توحید کا اعلان ہے، کیا پھر اللہ بھی تیرے نال محبت کرے، داخل الجنہ، کیا پھر جنت میں داخل کرے۔ چھوٹے چھوٹے عمل نے اسی کرا کے اللہ رب العزت ساڈے نال محبت کرے گا، ساڈے نال محبت کرے گا۔ جو اللہ ساڈے نال محبت کرے گا پھر اسی مسجد کے اندر آواں گے، مسجد بھری ہوئے گی، نمازیاں بھری ہوئے گی، تے جی مسجد بھرے نا تے پھر سمجھ لو اللہ ساڈے نال محبت نہیں کرتا، نہ اسی اللہ دے نال محبت کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز اس طرح پڑھیا کرو کہ تسی اللہ نو دیکھ رہے ہو، اس طرح نماز پڑھے، جو اس طرح نماز پڑھو گے نا پھر آپ باہر کے خیالات نہیں آن گے، کیونکہ اسی طرح نماز بھی اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک، سارا کاروبار نماز اندر، جو چیز کھلی ہوتی ہے وہ بھی نماز اندر یاد آتی، ساری پورا حصہ جناب اسی دیر صبح تو لے کے شام تک اسی نماز پڑھ لی، پھر ایک رکعت پڑھی دیا دوسرا جگہ پہنچ گیا، وہ ہو پتہ نہیں سجدہ ایک کیتا بھی تو پتہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو کہ تسی اللہ کو دیکھ رہے ہو، چلو اگر ایک کیفیت نہیں باندھی کم از کم یہی بنا لو اللہ تھانوں دیکھ رہے ہیں، جب اس کیفیت کے نال پڑھو گے نا پھر اللہ یہ نماز قبول بھی کرے گا، محبت بھی کرے گا۔ بلکہ حدیث کے الفاظ نے آپ علیہ السلام مسجد کے اندر آئے، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا او دیکھو او جماعت او قافلہ دیکھو، او اللہ انہاں محبت کر رہے ہیں، انہاں محبت کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام مسجد اندر آئے اور دیکھیا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا اللہ انہاں محبت کر رہے ہیں، دیکھو نا لوگ۔ اگر ساری کیفیت بھی یہ بن جائے اللہ ساڈے نال بھی محبت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمل چھوٹا کرو، عمل چھوٹا کرو، 2 نفل پڑھ لو، ہمیشہ ہی پڑھو، 8 کی بجائے 2 پڑھو، ہمیشہ ہی پڑھو۔ 8 پڑھ کے ایک دن مڑ کے ہفتہ پڑھو ہی نا، اس طرح نہیں، 2 پڑھو، ہر روز پڑھو۔ اللہ رب العزت کو یہ 2 نفل تیرے 8 نالوں زیادہ محبوب ہے۔ احب الاعمال الى اللہ ادومها وانقل، عمل وہ کرو جن اندر ہمیشہ ہوئے لیکن ہوئے تھوڑا، اللہ کو تھوڑا ہی زیادہ محبوب۔ آپ علیہ السلام نے ایک اور عمل جنہاں ساڑھے اندر بہت کٹ، بلکہ جنہیں بیان کی تیرے شاید ساری کٹ شاید ہی کسی اندر پورے ہون، لیکن اوکھی بات ہے آپ علیہ السلام نے
فرمایا جیڑا کسی نال اللہ واسطے محبت رکھتا نا، اللہ واسطے حقت محبتی، اللہ رب اعلان کرتے نے میری محبت میرے واسطے واجب ہو گئی، میں بھی اس بندے نال محبت ضرور کرتا، جیڑا میری وجہ تو کسی دوسرے نال محبت، مطلب واسطے نہیں، اللہ کی محبت کے واسطے، اللہ کی رضا واسطے کسے نال محبت کرے گا، اللہ رب العزت او دے نال محبت لازمی کرن گے، اللہ اتے فرض ہے تو اتنا محبت۔ آپ نے فرمایا کہ میری محبت او دے واسطے لازم ہو گئی، والمتجالسین فیہا والمتجاورین فیہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیڑا میری وجہ تو میرے لیے مجلس اندر آ کے بیٹھے، میری محبت واسطے، میری محبت واسطے میرے لیے لوگاں دے نال آپس اندر ملاقات کر رہا ہے، میری خاطر، میری وجہ سے میرے نال محبت کر دیا میں، والمتبادلین فیہا، میری محبت کی خاطر خرچ کر رہے، کنیا چیزیں بیان کی تھی، میرے لیے محبت کرے، میرے لیے مجلس اٹینڈ کرے، میری محبت کی خاطر، میری محبت کی خاطر لوگاں نال آپس اندر ملاقات کرے، ملے جلے، صلہ رحمی کرے، میری محبت واسطے خرچ کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا میری محبت ایسے اتنے واجب ہو گئی کہ اگر اس طرح یہ کرے گا میں بھی اتنا اس طرح محبت کرتا، اسی طرح محبت کرتا۔ بندہ ایک تیمارداری واسطے جا رہا، اللہ رب العزت نے رستے میں فرشتہ بنا دیا، بندہ جو فرشتے کو پہنچا نا، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں نا فلاں علاقے اندر نا میرا ایک بھرا رہتا، وہ نا بیمار ہے، وہی تیمارداری واسطے جا، وہی تیمارداری واسطے جا، تینوں دن کی مطلب کی فائدہ؟ وہ بندے نے کیا مینوں کوئی فائدہ نہیں، کوئی مطلب نہیں، میں تو اللہ کی رضا واسطے جا رہا، اللہ کی محبت واسطے جا رہا۔ فرشتے نے کیا اچھا اللہ کی محبت واسطے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا واسطے؟ کہنے لگا ہاں۔ فرشتے نے کیا مینوں اللہ رب العزت نے بھیجا، میں اللہ کا فرشتہ ہاں، اگر تو اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت واسطے، اللہ کی رضا واسطے، اعتماد والے واسطے جا رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت کو اعلان ہے کہ اللہ رب تیرے نال محبت کرتا ہے، اللہ بھی تیرے نال، اللہ کی رضا کی خاطر تیمارداری کرنا، بیمار پرسی کرنا، بیمار کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ بھی اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو وہ عمل کرے توفیق عطا فرمائے جدی اندر اودی محبت ہوئے، اس عمل کو بچن توفیق عطا فرمائے جدی اندر اس کی ناراضی ہوئے۔ اللہ رب العزت سانو صحیح مسلمان بن کے قرآن و سنت کا پابند بنائے۔ اللہ رب العزت ساڈے جتنے بھی برے عمل نے انہاں کو سانو بچائے اور سانو اچھے عمل کرے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام